آپ 50% بتا دیں، میں 10,000 روپیہ دیتا ہوں. اور دیکھیں اس ملک میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ایسا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. میرا بھائی ہے پرویز الہی اور شجاعت، میرے خاندانی تعلقات. میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کو فون کال کروں، پرویز الہی یار ڈونٹ انسلٹ چودھری ظہور الہی، ڈونٹ انسلٹ چودھری منظور الہی. یار لوگ عزتوں کے لیے جیتے ہیں، دولت اور عہدوں کے لیے کوئی نہیں جیتا. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہے نہیں، تو ہمارے پاس گھر چل کے اس دور میں عہدہ آیا تھا، اس آصف زرداری صاحب کے دور میں گھر چل کے آیا تھا. ہم نے کہا سر جی ہم بہت تھک گئے، ہم نے 20 سال ٹکا کے لگائے اور شکر ہے باعزت باہر نکلے. سینٹ کا ٹکٹ آفر کیا گیا؟ نہیں چھوڑیں پرے، میں منسٹری کی بات کر رہا ہوں، میں ایڈوائزری کی بات کر رہا ہوں. رائٹ، ہم نے کہا ہم نے 20 سال لگائے ہیں. یہ دیکھیں ایک ایسا نوٹیفیکیشن جس میں یہ کہا جائے کہ ہی ول بی دا ڈپٹی پرائم منسٹر ود نو اتھارٹی اینڈ نو پاورز. ایک ایسے ہی یہ کہہ دیں کہ ایک وزیر ہے بے محکمہ. خورشید حسن میر صاحب پتہ نہیں، مجھے معاف کریں. لیکن پرویز الہی صاحب بالکل آپ کے خاندانی تعلقات ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں سیاسی طور پہ آپ کو زندہ کیا گیا. کس کو؟ آپ کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلے. سیاسی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ رکھا. دیکھیں ڈیلی ویجز کی سیاست اور ہوتی ہے، زندہ رہنے کی سیاست اور ہوتی ہے. دیکھیں ایک وزیر سے اگر عزت ملتی تو آج پرائم منسٹر کا معیار جو ہے عزت کا کسی جگہ سروے کرا لیں. ان کا نام پی ایم کی بجائے لوگ کچھ اور لیتے ہیں. یعنی جس بندے، اور اس پہ سارے لوگ تیار نہیں تھے، ایم کیو ایم تیار نہیں تھی، بالکل. اور میری اندر کی اطلاع ہے شاید چودھری بھی تیار نہیں تھے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اندر کی کوئی گیم ہے. آپ کو کہہ رہے ہیں نا کیا ہوا؟ نہیں مجھے پتا ہے کیا گیم ہے. نہیں میں بتا دیں ہمارے بولا ناظرین کو، تھوڑا سا بتا دیں، تھوڑا سا بتا دیں. میں سب دنیا سے چلیں بیک وقت نہیں بیک وقت نہیں آپ بات کرتے. اس پہ توہین عدالت پہ ہوگا کیا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو قانون جلد بازی ملے گا اس پہ ہوگا کیا؟ دیکھیں ایک جمعہ بازار ہے وزیر اعظموں کا. ایک دن لگے گا اس ملک میں کہ اس سے پہلے اگر ان میں عقل ہو یہ الیکشن کی طرف چلے جائیں، لے آئیں چیف الیکشن کمشنر. اور چیف الیکشن کمشنر بہت نیک سب پارسا ہے، صرف یہ ہے 30 سال عمر زیادہ ہے. یہ نہ ہو کہ یہ بھی اس چیز کا میسج دیا کہ اس ملک میں دیانتدار لوگ نہیں ہیں، سینئر سٹیزن ہی دیانتدار ہیں. اوکے اگر آپ ایگری ہیں نو پرابلم، میں بھی اس فیصلے کا حامی ہوں. لیکن بڑی بڑی ٹینشن کے دیکھیں 3 سپلائی لائن شروع ہوئے، 4 دن 5 دن ہوئے ہیں، 5 حادثے ہوئے ہیں. جیلم پہ ہوا ہے، چناب پہ ہوا ہے، اور آج لاہور میں ہوا ہے. آج جو لاہور میں ہوا ہے، what is this message؟ یہ نیٹو سپلائی لائن بحالی کے حوالے سے. آف کورس نو ادر وے. اور یہ الیکشن میں 3-4 سال پہلے کہتا تھا، اب اس کے ساتھ اگر لگاتا ہوں پچھلے 15 دن سے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. میں نے 7 سال پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تھا. اب میں پچھلے 10-15 دن سے پورا سچ بھی نہیں بول رہا. لوگ لیکن آپ اگر لگا رہے ہیں، آپ کو کچھ خبر ہے تو آپ اس میں نہیں، میں اگر اس لیے لگا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بہت بڑا طوفان اٹھائے گا، ان کی سمجھ سے باہر ہے. اکانومی ڈیزاسٹر ہے، اکانومی کی تباہی ہے، لا اینڈ آرڈر بالکل تباہ ہے، صوبے اپنے مال بنا. اس میں دیکھیں فوج آن بورڈ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ڈی سی سی میں ہوا، باقاعدہ فوٹیج جاری ہوتی نا، سروسز چیفز بیٹھے ہیں، پھر پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، پھر ان کی کنسنسس کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، فوج آن بورڈ ہے اس پہ، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیں تصویر کھچانا ممکن ہے، بعض اوقات سارے لوگ شیخ رشید نہیں ہوتے، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں. بعض لوگ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ فوج میں اس وقت بھی یہ رائے ہے کہ جمہوریت کو زندہ رکھا جائے، لیکن فوج میں یہ بھی رائے ہے کہ ملک کو بھی زندہ رکھا جائے. فوج کرپشن سے آنکھیں میچ سکتی ہے، فوج جو ہے مس گورنر سے آنکھیں میچ سکتی ہے، فوج جو ہے بہت ساری چیزوں سے آنکھیں میچ سکتی ہے، لیکن فوج میں اتنی بڑی فرسٹریشن ہے کہ ملک کی تباہی سے آنکھیں نہیں میچ سکتی. چلیں فوج آپ نے کہا آن بورڈ، اگر پھر کس کے ساتھ ہے فوج میں؟ اگر پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان کے ساتھ ہے تو نیٹو سپلائی لائن پر فوج نے کیوں بحالی کروائی، کیوں گرین سگنل دیا؟ دیکھیں میں یہ تو عاصم باجوہ کو بڑے دنوں سے انہوں نے چارج لے لی ہے، اور یہ میں پیغام بھی جنرل باجوہ اپنے دوست کو دینا چاہتا ہوں. کم آن ٹی وی اینڈ ٹیل دی پیپل، پیپل ہیو دی ریزرویشن، ویئر ڈو یو اسٹینڈ. کتنے دن تک آپ دھول اور یہ کیا کہتے ہیں مٹی جو ہے اپنے اوپر لیتے رہو گے؟ کم آن ایئر اینڈ سے واٹ از. اور اب آئی ایس پی آر کو آن ایئر ہونا چاہیے. اب چلیں اس پہ اپنا جواب دینے. لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دفاع پاکستان کو فوج سپورٹ کر رہی ہے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کہا جاتا ہے کہ جی فوج کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، آپ لوگ ڈیوٹی شاید کر رہے ہیں، پھل کسی اور کی گود میں آ کے گرے گا اینڈ میں.
یہ ملک آسما اس جگہ پہنچتا جا رہا ہے، یہ وہاں پہنچا دیں گے شاید سکندر اعظم بھی سوچے کہ میں چلا سکوں گا یا نہیں چلا سکوں گا. اور دفاع پاکستان کونسل میں صرف ایک جماعت اسلامی اور عوامی مسلم لیگ، 2 سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے الیکشن میں جانا ہے، باقی 25 پارٹیوں نے الیکشن میں نہیں جانا. تو ان کو سپورٹ پھر کون کرے؟ دیکھیں میری بات سنیں، وہ خود ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے. لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ اس ملک میں جمہوریت پر اتنی دھول، اتنا گند، اتنا پراگندہ ماحول ہوا ہے کہ ملک کا بہت بڑا طبقہ اسلام کی سوچوں اور اسلامی نظام کا آگے سے بھی زیادہ حامی ہو گیا ہے. سارے پاکستان میں مسجدیں چھوٹی پڑ گئی ہیں، نمازیں باہر ہو رہی ہیں. اس رمضان میں آپ دیکھیے گا، ہم تو لیاقت باغ 13 اگست کو پہلے ہی سجا دیں گے 27ویں کی رمضان کو، کہ دیکھیں دنیا اسلام کے دنیا ساتھ پھر کتنی ہے. اسلام کے ساتھ ہے. اور میں اسی پہ مزید بات کروں گی کہ تھرڈ فورس آیا دفاع پاکستان بن رہی ہے یا پھر تحریک انصاف کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ تھرڈ فورس کے طور پر سامنے آ رہی ہے، اور پھر توہین عدالت کے حوالے سے کیا پوری کابینہ نااہل ہوگی؟ اس بار اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد.